کے باپ کا ایک حصہ انسان کی ماں کا رکھا ہے، وہاں ایک حصہ مٹی جو قبر کی ہے اس کا بھی رکھا، وہ مٹی اس خاص مادہ کے ساتھ اس کو گوندا جاتا ہے اور اس طرح پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو قبر کے لحاظ سے احترام، عزت و توقیر یہ انسانی خمیر کی عزت و تقریم ہے، اور قبر کی بے حرمتی یہ انسان کے اصل کی بے حرمتی ہے۔ قبر کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بعد از وصال انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر وہ برا انسان ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا مجھے اس وقت بھی تو پسند نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ مٹی وہ قبر کی پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے اور انسان کہاں چل رہا ہے، لیکن اس مٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ مٹی اتنا ادراک رکھتی ہے کہ مجھ سے بننے والا انسان تھا، اس کے کرتوت کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہتی ہے مجھے تو اس وقت پسند نہیں تھا، اب تو فوت ہو کے میرے اندر آ گیا، اب میں تیرا دیکھ کیا حشر کرتی ہوں۔ اور دوسری طرف اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کی مٹی بعد از تدفین اس سے خطاب کرتی ہے کہ تو جب دنیا میں چلتا پھرتا تھا اس وقت بھی مجھے بڑا پسند تھا، کہیں کسی شہر میں تو چل کے نماز جمعہ کے لیے جاتا تھا، تو مسجد کے لیے جاتا تھا نماز کے لیے، تو تبلیغ کے لیے دین پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اس وقت بھی میں تجھ سے پیار کرتی تھی اور تو مجھ سے بڑا دور تھا، آج تو میرے قریب آ گیا ہے، اب تیرے لیے میں اللہ کی رحمتوں کے بڑے سامان کرتی ہوں۔ تو اس بنیاد پر قبر میں پورا ایک ریکارڈ موجود ہے قبر کی مٹی کا، جو اس سے بننے والی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں محبت بھی ہو سکتی ہے، قبر میں انسان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، اور اس محبت اور نفرت کا معیار دنیاوی معیار نہیں، وہ معیار ہے جو معیار رب ذوالجلال کے نزدیک ہے، اس کے مطابق قبر پیار کرتی ہے۔ اگر انسان رب ذوالجلال کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، تو پھر قبر پیار کرتی ہے، اگر انسان اللہ کا باغی ہے تو پھر قبر اس انسان سے نفرت کرتی ہے اور اپنے بغض کا اظہار کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہ انسان کے خمیر کے ساتھ قبر کی مٹی کا تعلق ہے، کچھ مفسرین نے فلا اقسم بمواقع النجوم اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال نے جو قسم اٹھائی ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی، تو اس سے مراد یہ جو ظاہری چمکنے والے ستارے ہیں یہ نہیں، اس سے مراد وہ مقدس نفوس ہیں، انسان ہیں، جہاں وہ بعد از وصال دفن ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس جگہ کو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ قرار دیا ہے کہ جہاں ستارے جا کے ڈوب جاتے ہیں، ستارے زمین کے اندر مستور ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس طرح اس کو مواقع نجوم کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال جس وقت حضرت مجدد الفسانی کی دہلیز پہ سرہند شریف میں پہنچے تو کہنے لگے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، ہے مٹی مگر اقبال کہنے لگے ستاروں سے زیادہ روشن ہے، اس واسطے کہ اس میں اللہ کے عظیم ولی کو قرار ملا ہے، یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے، اس واسطے اس مٹی میں اور عام مٹی میں فرق ہے، اس مٹی کے سامنے ستارے بھی شرمندہ ہیں کہ ان کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ گئی ہے، اور اس مٹی کی روشنی ان ستاروں سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی توضیحات اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی تشریحات کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قبر میں اور بت میں فرق کیا ہے۔ قبر کی اس واسطے میں نے شروع سے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا تاکہ آج ایک گمراہ طبقہ جو قبر کو بتوں کے مساوی قرار دے رہا ہے اور پھر قبروں کو انہوں نے باعث نفرت بنا دیا، وہ مقدس شخصیات کی قبریں حجاز مقدس میں انہوں نے ان کو نشان نفرت بنایا ہوا ہے، جوتے پہن کے اوپر چلتے ہیں، کوڑا کٹ کر وہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی ان کی توہین کرتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں قبر انسانی تقدس کے انداز میں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اس کی مٹی انسان کے خمیر میں شامل ہے، اور جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے اور اس نے قبر کی طرف جانا ہوتا ہے اس کی جو حیثیات ہیں وہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1316 ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی غیب کی خبروں پر مشتمل ہے، اگر سرکار نہ بتاتے تو کبھی ہمیں پتہ نہ چلتا، اور کوئی ذرائع ہمارے پاس قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے ایسے نہیں کہ جس سے ہم معلوم کر سکے کہ جب روح نکل گئی اب ہمارے سامنے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اس کی احوال کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں اس نے جو بولنا تھا بول لیا، جو سننا تھا سن لیا، اب یہ خاموش ہو گیا ہے اور اس کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ وہ اگرچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مگر برزخ کا پردہ پھر بھی تمہاری آنکھوں پہ پڑ چکا ہے، اس کے احوال تم محسوس نہیں کر رہے کہ وہ بولتا ہے اور کیا کہتا ہے، کیونکہ برزخ کا پردہ درمیان میں آ گیا، وہ قبر میں دفن ہونے سے شروع نہیں ہوگا، ابھی سے شروع ہو گیا، اور جب قبر میں تدفین ہو جائے گی پھر مزید مٹی کا پردہ بھی آ جائے گا، مگر عالم برزخ کا پردہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جس وقت میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، یعنی اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور چارپائی پہ اس کو لٹا دیا اور لوگوں نے اس کی چارپائی کو اٹھا لیا، فإن كانت صالحة قالت قدموني، اگر وہ میت نیک ہے تو اس کی ایک گفتگو ہوتی ہے، اگر بری ہے تو پھر بھی ایک گفتگو ہوتی ہے، اگر وہ میت نیک ہو تو وہ
لوگوں سے جو چارپائی اٹھانے والے اور ساتھ ہیں وہ میت ان سے گفتگو کرتے ہوئے، یہ صحیح بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، قالت قدمونی، وہ میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے آگے لے چلو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، مجھے لے چلو، کیونکہ اسے آگے جنت کی نعمتوں تک پہنچنا ہے، اسے آگے مقدس نفوس کی زیارت تک جانا ہے، اس کو شوق ہے کہ مجھے دیر نہ کریں، مجھے جلدی دفن کر دیں، یہ اس کی گفتگو ہے۔ اور اگر وہ برا انسان ہے تو وہ قالت لأہلہا، وہ میت اٹھانے والوں کو کہتی ہے یا ویلہا این یذهبون بہا، کہاں وہ لے کے مجھے جا رہے ہیں، اسے نظر آتا ہے کہ میرے لیے آگے عذاب ہے، وحشت ہے۔ اب اس میت کی بھی گفتگو ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگلے جملے کے اندر ایک سوال کا جواب دے دیا۔ سوال ہو رہا تھا اگر وہ بولتی ہے تو اٹھانے والوں کو آواز کیوں نہیں آتی؟ آواز پہ آنی چاہیے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان جو فوت شدگان ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں، آواز نہیں آتی، تو آج یہ سمپل مضمون آتا تو شاید کوئی پوچھتا اور ہمارے پاس جواب نہ ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا، فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، وہ آواز ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، انسان نہیں سنتا۔ تو پتہ چلا انسان کے لحاظ سے برزخ بن گئی، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ اب بھائی کا بھائی بول رہا ہے، اس بھائی کو جو چارپائی اٹھائے ہوئے سنائی نہیں دے رہا، باپ کا بیٹا بول رہا ہے لیکن باپ کو وہ سنائی نہیں دے رہا، اور یہ غیب ہے، اور اس کو جاننا ہی تو علم غیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جانا جو ہم نہیں جانتے، وہ سنا جو ہم نہیں سنتے، وہ دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی آپ کے ادراک میں موجود ہے۔ فرمایا ہر چیز اس میت کی آواز کو سنتی ہے لیکن انسان نہیں سنتا۔ اس میں بھی حکمت ہے، کیا حکمت ہے؟ فرمایا لو سامع الانسان لصائقا، اگر انسان سن لے تو اس کے ہوش برقرار نہ رہ سکے، یہ بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے، وہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے درمیان میں برزخ بنا دیا کہ ہر چیز سن رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی قدرت کا کمال ہے۔ اب دیکھو میں بول رہا ہوں، آپ سارے برابر سن رہے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تم میں سے جو 4-5 ہیں ان کو اپنی آواز نہ سننے دوں، باقی کو سنا دوں، سب کو برابر سنائی دے گی یا سب کو نہیں سنائی دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ کو سنواؤں اور کچھ کو اس انداز میں اب بیٹھے ہوئے نہ سنوا سکوں، لیکن یہ رب ذوالجلال کی قابل قدرتیں ہیں کہ اس کا قدرت کا کرشمہ ہے کہ آواز ہر چیز سن رہی ہے، جانور بھی سن رہے ہیں، مگر اس نے وہ آواز انسان کو نہیں سننے دی، انسان سے اس آواز کو جدا کر کے رکھا۔ اور اس میں بھی حکمت تھی کہ اس آواز کو برداشت کرنے کے لیے حیوان تو برداشت کر سکے گا چونکہ اس کی ایسی حواس نہیں جیسے انسان کے ہیں، گدھا سن کے برداشت کر جائے گا مگر انسان سن کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی انسانی حیثیت اور زیادہ حساس ہونے کی بنیاد پر اور نرم و نازک ہونے کی بنیاد پر یہ پھر نہیں سن کے برقرار نہیں رہ سکے گی زندگی، اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر اس سے اس آواز کو روکا گیا، لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کی بدن سے روح نکل گئی، ابھی دفن بھی نہیں ہوا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس وقت بھی اس کی ایک آواز موجود ہے اور وہ آواز سننے والے سنتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے انسان کے لحاظ اس آواز پر پردہ ڈال دیا ہے اور اس کو اس کی برزخی حیثیت سے متعلق کر دیا۔ اب جس وقت ایک انسان اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ جگہ آ رہی ہے کہ جس کو قبر سے تعبیر کیا جائے، انسان کے لیے یہ سارے کا سارا جو سفر ہے اس میں عزتیں ہیں۔ اگر اس کا پیکر روح کے نکل جانے کے بعد بت کی حیثیت کا ہوتا، اس کے اٹھانے میں کوئی ثواب نہ ہوتا، اسے غسل دینے میں کوئی اجر نہ ہوتا، اسے کفن پہنانے میں کوئی شان نہ ملتی۔ اس واسطے کہ جو بتوں کی عزت کرے وہ تو ایمان کھو بیٹھتا ہے، لیکن جو مومن کے بدن کی عزت کر رہا ہے اس کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، اس کو چارپائی پہ اٹھایا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کا اجر بیان کیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 مرۃ، کہ جس نے کسی مومن کو غسل دیا اور پھر اس کی خفیہ باتیں چھپائیں، یعنی وہ غسل دے رہا تھا، ہو سکتا ہے جسم پر کوئی علامت ہو، کوئی نشان ہو جس وجہ سے اس بندے کے لیے لوگوں میں بات پھیلائی جائے تو اس کی توہین ہو سکتی ہے، کوئی ایسی طبی وجہ ہے، کوئی صورتحال ہے، اس نے غسل دیا ہے مگر اس کا راز فاش نہیں کیا، جیسا بدن تھا اس نے اپنے تک بات رکھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس انسان کو 40 مرتبہ بخشش عطا فرمائے گا، یعنی جس نے ایک پیکرے خاکی کو جس سے روح نکل گئی ہے اس کو غسل دیا ہے، اس غسل دینے والے کو 40 مرتبہ رب ذوالجلال بخشے گا۔ اب دیکھو اللہ کی ایک بخشش بڑی ہے لیکن 40 مرتبہ بخشش، اس سے پتا چلتا ہے کہ پیکرے خاکی مومن کا اس کی عزت کتنی ہے، اس کا ادب کتنا ہے۔ اللہ نے اس واسطے یہ رکھا ہے کہ میرے محبوب دنیا کو بتائیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ جو فوت ہو جائے اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے بھاگ نہیں جانا، بلکہ اس کو غسل دیں گے تو گناہ غسل دینے والے کے جھڑ جائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی بات بھی آگے کہ کچھ لوگ غسل کے معاملے میں چند خاص لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں،
بیٹا باپ کو غسل نہیں دیتا، بھائی بھائی کو غسل نہیں دیتا، اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ معیوب معاملہ ہے، تو شریعت مطہرہ میں بتایا گیا یہ معیوب معاملہ نہیں، یہ تو عظمت کا معاملہ ہے۔ غسل دینے والے کو کتنی عظمت ملے گی کہ رب ذوالجلال اس کو 40 مرتبہ بخشش عطا فرما دے گا۔ پھر جو اس کو کفن پہناتا ہے، ومن کفن میتا کساہ اللہ من سندس و استبرق، کہ جو میت کو غسل دینے کے بعد پھر کفن پہناتا ہے، رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو جنتی سندس کا لباس عطا فرمائے گا۔ اس نے کفن دیا ایک انسان کو جو کہ فوت ہو چکا ہے، اور جب چارپائی پہ اس کو لٹایا گیا پھر اٹھایا گیا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چاروں پائے جو تھے چارپائی کے اس کے نیچے کندھا دیا، اس نے میت کے سارے حق اتار دیے ہیں جو ظاہری حیات اس پر موجود تھے۔ اب اس کے بعد جس وقت اس کو فمن حفر لمیت قبرا، جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اب یہ جس کا ہم نے فرق بیان کرنا ہے بت اور قبر کے لحاظ سے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کھودنا کسی کے لیے اور قبر میں اس کو دفن کرنا، اس سے قبر کھودنے والا جو ہے اس کو کیا اجر ملے گا؟ فرمایا من حفر لمیت قبرا فاجنہ فیہ اجر اللہ له من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ۔ اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جس طرح آج کوئی انسان آج سے لے کر، یہ نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے زمانے سے بات کر رہے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی بندہ اگر کسی کو رہائشی مکان دے رہائش پہ کا کہ میں تجھے اپنا مکان دیتا ہوں تو صدیوں تک اس مکان میں موجود رہے، اب کتنی صدیاں بنے گی قیامت تک، اور کتنا بڑا اس بندے کا کام ہے جو اتنی صدیوں کے لیے اپنا مکان کسی کو دے رہا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کو قبر دی، قبر میں دفن کیا، اس کے لیے قبر تیار کی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں ہے جیسے اس نے آج سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک کوٹھی اپنی طرف سے کسی کو رہائش کے لیے دے دی ہے۔ یہ ہے قبر، اس کا معاملہ، اس میں جانے والے کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام۔ اگر یوں ہوتا کہ روح نکلتے ہی انسان بت بن گیا ہے اور اس کی حیثیت بتوں جیسی ہو گئی ہے اور اس سے بتوں جیسی نفرت کرنی چاہیے، تو ہرگز اتنے مرتبے بیان نہ کیے جاتے، ہرگز اتنے طریقے ادب کے بیان نہیں کیے جاتے۔ جب کوئی تیز چلا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کو دھچکے نہیں لگنے چاہیے، آرام سے آہستہ آہستہ چلو۔ اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات میں حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ ایک جنازہ کے لیے نکلے، فرآ ناسن رکبانا، تو چارپائی پہ جنازہ جا رہا تھا، لوگ ساتھ ساتھ موجود تھے، جس طرح کے آگے چارپائی ہوتی ہے پورا جلوس لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس حالت میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہے، اونٹ پہ تھے، گھوڑے پہ تھے، جو صورتحال بھی تھی۔ جب آپ نے دیکھا تو اتنا غصہ آ گیا، فقال الا تستحیون، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی، ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب، اور اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ جب فرشتے اس میت کے ادب کے لیے کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے مومن کا، فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں، فرشتے قدموں پہ اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں حیا آنی چاہیے کہ تم اس کے ادب کے لیے نیچے چلتے۔ اب اگر یہ بت ہوتا تو اس کے احترام کے سبق نہ پڑھائے جاتے، اگر اس کی حیثیت بت جیسی ہوتی تو پھر اس کے لیے سرکار کو اتنا غصہ نہ آتا کہ جو سواری پہ بیٹھے ہیں ان کو جھڑک رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں اس کی چارپائی کے ساتھ اور تم سواری پہ بیٹھے ہو، اپنی سواریوں پہ سوار ہیں، اونٹ پہ تھے، گھوڑے پہ تھے، جو صورتحال بھی تھی۔ جب آپ نے دیکھا تو اتنا غصہ آ گیا، فقال الا تستحیون، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی، ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب، پر اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ جب فرشتے اس میت کے ادب کے لیے کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے مومن کا، فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں، فرشتے قدموں پہ اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں حیا آنی چاہیے کہ تم اس کے ادب کے لیے نیچے چلتے۔ اب اگر یہ بت ہوتا تو اس کے احترام کے سبق نہ پڑھائے جاتے، اگر اس کی حیثیت بت جیسی ہوتی تو پھر اس کے لیے سرکار کو اتنا غصہ نہ آتا کہ جو سواری پہ بیٹھے ہیں ان کو جھڑک رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں اس کی چارپائی کے ساتھ اور تم سواری پہ بیٹھے ہو، لہذا ادب و احترام کے لیے تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ اب جس کی بنیاد پہ قبر نے قبر بننا ہے، اگر پیکر انسانی نہیں جائے گا تو قبر قبر نہیں کہلائے گی، وہ گڑا اس کو قبر کا نام اور پھر ریاض الجنہ کا نام تب ملے گا جس وقت اس میں حضرت انسان جلوہ گر ہو جائے گا۔ تو اصل معاملہ اس پیکر کا ہے، اور اس پیکر کی عظمت روح کے نکل جانے کے بعد بھی اتنی ہے، ہر لحاظ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ اب انسان ظاہری حیات میں ہو تو اس کا ایک یہ بھی تقدس ہے کہ اس کے بدن کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کی ہڈی کوئی نہ توڑے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد از وصال،
چونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی بے حرمتی کی جائے، تو اس کی ہڈی کو توڑنا شریعت مطہرہ میں اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہے وہ حقوق جو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے جن کی خوشبو بھی نہیں سونگی، اور آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک فوت شدہ انسان کے بھی مکمل حقوق کا بیان فرمایا ہے، اور عظمت انسان واضح کی ہے کہ اگر انسان کو عظمت مل سکتی ہے تو اس کو کلیسا کی فضا یا واشنگٹن کے ماحول سے نہیں مل سکتی، اگر ملتی ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی سے ملتی ہے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی پیکر جس سے روح نکلی اس کا ادب احترام بیان کیا اور بت سے اس کی حیثیت کو جدا کیا۔ یہی پیکر انسانی اس جگہ رکھا گیا جہاں ہاتھ باندھ کے سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے اس کی نماز ادا کرنے کے لیے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اگر یہ بت ہوتا تو بت کی طرف نماز کی نیت کے علاوہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا حرام ناجائز ہے، لیکن اس کے لیے سب نے ہاتھ باندھے، با جماعت اس کے سامنے سارے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کا ادب اور احترام تھا، اور اس کے لیے رب سے دعاؤں کے لیے انتظام تھا کہ سب نے با جماعت اس کو سامنے رکھ کے، حالانکہ رب ذوالجلال نے کتنے سخت احکام دیے ہیں، شرک کا جہاں شائبہ ہو ان باتوں کو بھی مٹایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سامنے رکھ کے جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چارپائی سائیڈ پہ ہو اور تم کہو چونکہ شرک ہو جائے گا لہٰذا ہم نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، چارپائی سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں یا چارپائی پچھلی طرف رکھ لیتے ہیں تاکہ کہیں شرک نہ بن جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو عظمت انسان اور بت اور مومن جو فوت ہو چکا ہے اس میں بھی جو فرق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یہاں کسی طرح کا کوئی وام نہیں پڑے گا، میری ذات جو ہے اس کی توحید برقرار رہے گی۔ یہ اس کا ادب احترام ہے، حالت ایمان میں دنیا سے جا رہا ہے لہذا تم اس کو سامنے رکھ کے دعائیں مانگو۔ یہ ادب ہوگا، احترام ہوگا، اس واسطے کہ بتوں کا معاملہ اور ہے اور بندوں کا معاملہ اور ہے۔ اب جس وقت تدفین ہو گئی اور قبر کو قبر کہا گیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس مکان کی مزید عظمتیں واضح فرما دی، جس طرح کہ آپ نے کل کے پروگرام میں سنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قبر کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ کا لفظ بولا، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اب یہ جگہ جو پہلے عام تھی پھر باغ کیسے بنی؟ جب کوئی باغ والا یہاں پہ پہنچ گیا ہے، کتنا ہی وہ ہریالی والا علاقہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی سرسبز و شاداب علاقہ کیوں نہ ہو، اس کو ریاض الجنہ نہیں کہا جائے گا۔ کب کہا جائے گا؟ جب اس میں کسی نیک کی قبر بن جائے گی۔ تو اب وہ ریاض الجنہ بن گیا، جہاں بت ہوتے ہیں وہاں نحوستیں ہوتی ہیں، بتوں کی جگہ گندگی کا مرکز ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے کہا بچو گندگی سے، یعنی بتوں سے۔ ان کو غلاظت کہا، ان کو نجاست کہا، ان کو گندگی کہا، لیکن بندہ مومن بعد از وصال بھی جہاں لیٹا ہے اللہ نے اس کو جنت کی کیاری کہہ دیا۔ یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حیثیت بیان کر دی۔ اب آپ ان نصوص قطعیہ سے یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی سوچ ہے اس طبقے کی کہ جنہوں نے قبر پر ایسے الفاظ بولنے شروع کر دیے اور نفرتوں اور ہر قسم کی ایسی صداؤں کو قبروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا اور قبروں سے دور رکھنے کے لیے فتوے ڈڑے گئے اور گھڑے گئے۔ دیکھیں جس کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے اور جس مقام کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا گیا ہے وہاں تو پھر جنتی جا کے بیٹھ سکتا ہے، وہاں جنتی کو ہی خوشبو آ سکتی ہے، وہاں جنتی آسائش محسوس کر سکتا ہے، اور جس کو ایسا دماغ نہیں ملا اس کو وہاں سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اس بنیاد پر وہ جگہ جس کو شریعت نے قبر کہا، جس کو اللہ نے اپنی طرف سے قرآن میں ایک انعام قرار دیا، وہ جگہ جس نے تیار کی تو اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ اس نے اتنا بڑا صدقہ کیا ہے گویا کہ قیامت تک کے لیے یہ رہائش دے رہا ہے کسی انسان کو۔ اور پھر ساتھ اس مٹی کا یہ ادب بیان کیا گیا کہ جہاں کوئی دفن ہو گیا ہے یہی وہ جگہ ہے جو اس کی خمیر میں شامل تھی۔ اس مقام کا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف میں حدیث شریف موجود ہے اور اس میں بلکہ تفصیلات کے ساتھ یہ پورا حکم مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 771 پر موجود ہے، جس میں باب ہے باب النہی عن الجلوس علی القبر، قبر پر بیٹھنے سے منع کا باب۔ اب بت جو ہے اس کو تو قدموں تلے رون دینا چاہیے، بت کی توہین کرنی چاہیے، بت کا کوئی ادب کر رہا ہو تو اسے بھی روکنا لازم ہے کہ ادب مت کرو، یہ بت ہے۔ لیکن قبر کا معاملہ کتنا جدا ہے بت کے ساتھ، بت کے مقابلے میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا علی قبر، مجھے دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ میں ایک قبر پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ قبر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، قبر کی عزت کیا ہوتی ہے، میں قبر پر انجانے میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا انزل من القبر، قبر سے نیچے اتر جاؤ، قبر پہ مت بیٹھو، کیوں؟ لا تؤذی صاحب القبر،
تم سمجھتے ہو کہ تم بے جان چیز پہ بیٹھے ہو، اندر جو لیٹا اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب بت بے جان ہے، بت کو ادراک نہیں، بت کو پتا نہیں، لیکن قبر میں جو ہے اس کو ادراک ہے، اس کو خبر ہے۔ وہ جو حدیث صحیح مسلم میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا، عمر بن عاص نے جو کہا تھا اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ جب تم نے دفن کرنا ہے تو مٹی مجھ پر آہستہ ڈالنی ہے۔ اب آہستہ ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر زور سے ڈالو گے مجھے تکلیف ہوگی، اور اپنی طرف سے نہیں، انہی حدیث سے انہوں نے اخذ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو قبر پہ انسان بیٹھا ہے اس کو روکا کہ تم اترو قبر سے، اور اس میں وجہ کیا ہے، کیوں اترو؟ قبر کا ادب ہے، قبر کا احترام ہے۔ اب بت پر جو بیٹھا ہے اس کو اٹھایا نہیں گیا، وہ اچھا ہے توہین کرے بت کی، مگر قبر بت نہیں ہے۔ قبر پر بیٹھنے والا انسان این قبر کے اوپر جو بیٹھ گیا، سائیڈ پر تو ریاض الجنہ کے منظر میں بیٹھے گا، اب جو قبر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نیچے اترو، اور الفاظ بڑے عجیب تھے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف مت دو، ولا یؤذیک، تاکہ پھر وہ تجھے تکلیف نہ دے۔ تو پتا چلا ایک یہ تکلیف دے گا، اگر اس نے دی تو پھر وہ بھی تکلیف دے گا، اور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس جرم کی بنیاد پر جو تم اب کر رہے ہو محشر میں پھر تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ قبر والا اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ میری قبر پہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، مجھے تنگ کیا تھا، لہذا مجھے بدلہ لے کر اس کو دے، اس سے بدلہ مجھے لے کر دیا جائے۔ یا یہ ہے کہ وہ صاحب کرامت ہے، ہو سکتا ہے تمہیں پھڑکا کے رکھ دے اور پھر کہتے رہو کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے نقصان ہو گیا ہے، تم اسے تکلیف نہ دو تاکہ پھر وہ تجھے تکلیف نہ دے۔ تو یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا جو معاملہ ہے اس کو بتوں سے جدا کر کے، بت کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، بت کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، مگر قبر والا دے سکتا ہے، جو سرکار نے واضح طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کو مستدرک میں صحیح الاسناد کہا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر یہاں تھا کہ میں اوپر بیٹھا تھا، حضرت عمارہ بن حزم، بلکہ وہ حضرت عمر بن حزم سے روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جس کو مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے، مشکات کتاب الجنائز باب دفن المیت میں حدیث نمبر 1720 ہے، حضرت عمر بن حزم کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، پہلے تھا اوپر بیٹھا، وہ عمارہ والا، عمر کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے اس طرح کونی رکھ کے یہ ٹیک لگا کے قبر کے ساتھ بیٹھا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کو تکلیف مت دو، تمہارے یوں ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھو قبر کا معاملہ، قبر کی عزت، قبر کا ادب، قبر کا احترام، اور پھر قبر کی مٹی میں جو لیٹا ہوا ہے اس کا آرام، اس کے لیے اتنا اہتمام۔ بت کو احساس نہیں ہے، بت کو پتہ ہی نہیں ہے، بت میں کوئی ادراک نہیں ہے، اور یہاں قبر والے کا جو صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹو بھاگ نہیں جانا دفن کر کے، اقیم حول قبری، میری قبر کے گرد کھڑا ہو جانا ہے، جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنانے میں لگتی ہے، تقسیم کرنے میں، اتنی دیر تم نے کھڑے رہنا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ حتی استأنس بکم، تمہیں دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے گا، واعلم ماذا اراجو برسول ربی، اور مجھے پتا چلے گا کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ بت تو مٹی سے باہر بھی نہیں دیکھ سکتا، مگر قبر والا مٹی کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بت کا معاملہ اور ہے، قبر کا معاملہ اور ہے، آداب کتنے ہیں، تقاضے کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، تقدس کتنا ہے۔ اور پھر اب ان جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کی سمری کے طور پر آج کے ماحول میں انتباہ کرو ان احادیث کا کہ کس حد تک قبروں کے دشمن آج شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھا دیے قبروں پر، حشر کے دن انہیں حساب دینا پڑے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرکز پرنور پر جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منور پر جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھا دیے، اور وہ جنت البقیع میں جو مقدس شخصیات کے سینکڑوں مزارات، ہزاروں قبور تھی، ان پر جنہوں نے ایسی مشینیں چڑھا دی اور سب کچھ مٹا کے پلین کیا۔ اس شریعت کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی کونی رکھے قبر پہ۔ یہ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ ایسی مشینیں اور ہیوی مشینری قبروں پہ چڑھا دی جائے؟ اس بنیاد پر یہ لوگ شریعت مطہرہ کے لحاظ سے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے قبر کی حیثیت کو نہیں جانا، جو سند صحیح سے میرے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو جنت کا باغ ہے۔ اب جو خمیر میں مٹی شامل ہے وہ کتنی پاک مٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر کی مٹی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مٹی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مٹی، جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں خمیر میں جس جگہ کی مٹی تھی وہی پھر قبر بنی، اس کی بے حرمتی اور توہین کتنا بڑا معاملہ ہے، جس کو آج لوگ توحید اور ثواب اور شریعت کے نام پر جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کا شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں جو احادیث بیان کی گئی، ان سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آج وہ لوگ اولیاء کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تمہارے سامنے ایک بندہ فوت ہو گیا،
कमीज उसकी तुमने उतारी, गुस्ल उसको तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, उठा के तुम ले गए, कब्र में वो खुद नहीं जा सका, तो कब्र में जब पहुंच गया तुम उससे मदद मांगना शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? जो कब्र में खुद उतर नहीं सका, जो अपनी कमीज उतार नहीं सका, वो तुम्हारी मदद कैसे कर सकेगा? और उसके अंदर भी ऐसी हैसियत आ कैसे सकती है? ये उनकी आखिरी छलांग है, उनकी दलील की आखिरी हद है, जहां से वो समझते हैं कि आगे कोई हद नहीं है। लेकिन उन अहमकों को ये पता नहीं है कि वो बरज़ख को दुनिया पर क्यास कर रहे हैं, और बरज़ख के मामलात को दुनिया पर क्यास करने वाला सिवाय अहमकों के कोई नहीं हो सकता। बरज़ख का मामला और है, दुनिया का मामला और है, बरज़ख को दुनिया पर क्यास नहीं किया जा सकता। अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर तो ये जो हदीस मैंने अभी बुखारी शरीफ से पेश की कि कब्र वो बोलता है चारपाई पे, बोलता है मुझे जल्दी ले चलो, नेक इंसान बोलता है। तो अब इनके बकौल तो जब रूह निकल गई, फिर जिस वक्त आंख खोल नहीं सकता और जुबान हिला नहीं सकता तो बोल कैसे सकता? इनकी शरीयत कह रही थी कि अब बोलने का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन मेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कह रही है कि वो बोल रहा है, आवाज निकलती है, आवाज सुनाई देती है। और फिर यहां तक सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस तलकीन में फरमाया है कि तुम कहो जो किताब रूह में दीगर किताबों में मौजूद है, या फलान इब्न फलाना था, मैयत को आवाज दो, उसकी अम्मी का नाम लेकर उसे बुलाओ, वो सुनेगा, वो जवाब देगा। तुम जो कहोगे उसको मैयत को कब्र में मुनकर नकीर का जवाब देने में आसानी पैदा हो जाएगी। अब अगर इन लोगों की बात मान ली जाए जो इन लोगों ने औलिया के बुग्ज में तकरीरें की हैं, इनके मुताबिक तो अब ना कोई सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना फरिश्ते पूछ सकते हैं, ना फिर वो जवाब दे सकता है। अगर उसके अंदर बरज़ख में जाकर ये हैसियत माननी है, और मानना हदीस से लाजिम है, कुरान और सुन्नत से लाजिम है, तो फिर जो बोल सकता है वो बोल के मदद भी कर सकता है। जो वहां के उमूर के मुताबिक उठ के बैठ जाता है, जिसमें बाद अज़ विसाल कब्र में बैठने की ताकत आ रही है, अभी तुम्हारे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था, वही बैठ गया है, तो पता चला बरज़ख के मामले और हैं और दुनिया के मामले और हैं। उनमें दुनिया में जो तुम्हारी आंखों पर पर्दा आ गया, तुम कहते हो अपनी कमीज नहीं उतार सका, कमीज हमने फाड़ के उतारी, गुस्ल हमने दिया, तो ये तो शरीयत ने ड्यूटी इस जहान वालों को शरफ के तौर पर दी थी, वरना सब कुछ खुद ही हो सकता था। और वहां जो हकीकत है वो शरीयत ने वाज़ेह कर दी कि रूह अगरचे निकल गई, मगर रूह का बदन के साथ ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से सवाल भी होता है, वो समझता भी है। अगर पूरी रूह ना हो तो फिर तो इम्तिहान ही बोगस हो जाए कि पूछा जा रहा है, और जिससे पूछना है उसमें कुछ जिंदगी है, हाफिजा ठीक ही नहीं, तो वो तो क़यामत के दिन उज़र पेश कर सकेगा, या अल्लाह अगर मेरे हवास ठीक होते मैं जवाब सही देता, क्योंकि हवास ही ठीक नहीं थे इस वास्ते मैंने जवाब गलत दिए, तो अल्लाह किसी का उज़र नहीं रहने देगा। इस वास्ते कब्र में सिर्फ हवास ठीक ही नहीं होते, पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाते हैं, जो बुखारी शरीफ में है इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम, और तो और रहा कब्र वाला बहर वालों के कदमों की आहट भी सुन रहा होता है। यहां ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि उन लोगों की सारी तकरीरें जो भी यहां के और वहां के इस बुग़्ज़ में करते हैं, और यहां पर कि देखो आंखें पथरा गई, आंखें बंद हो गई, आंखें तुमने हाथों से बंद की, तुमने कब्र में उतारा, फिर उन्हीं को समझते हो कि वो कुछ कर सकते हैं, तो ये शरीयत पर अदम एतमाद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी ताकतें बयान की हैं वो दुनिया से कहीं ज्यादा है। अब देखो इस वक्त दुनिया में मैं आपके सामने जब अरबी की इबारत पढ़ता हूं तो आप मोहताज हैं कि मैं तर्जमा करूं, जो अरबी नहीं जानते उनको तर्जमे की जरूरत है, लेकिन ये सारी हदीस का जरखेज सरमाया है कि जिस वक्त इंसान कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पंजाबी में नहीं पूछेंगे, फरिश्ते पश्तो में नहीं पूछेंगे, फरिश्ते किसी की मादरी जुबान में नहीं पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे तो अरबी जुबान में पूछेंगे। अब अरबी जुबान में पूछना और अगलों का अरबी जवाब देना ये इस बात की दलील है कि विसाल होते ही ये कब्र वाला एडवांस हो गया है, इसके उलूम बढ़ गए हैं, ये पहले से तरक्की पा गया है। जिंदगी में इसको अरबी नहीं आती थी, अब इसको कब्र में अरबी आ गई है, तो जब अरबी आई है, हालांकि बाद अज़ विसाल उसकी हैसियत है, तो अगर इन लोगों की दलीलें मान ली जाए तो हम पूछ सकते हैं इनसे, जो क़यामत तक ये जवाब नहीं दे सकेंगे, ऐ मुनकरीन औलिया बताओ तो सही कि जो बंदा दुनिया में अरबी के चंद लफ्ज नहीं बोल सकता था, कब्र में फर फर बोलना कैसे शुरू हो गया है? तुम्हारे सामने जब लेटा था चारपाई पे उस वक्त तो क्या, जब जिंदा था उस वक्त भी अरबी नहीं समझ सकता था क्योंकि उसने पढ़ी नहीं थी, लेकिन कब्र में पहुंचता ही उसको सुनने की भी सलाहियत है, समझने की भी सलाहियत है, बोलने की भी सलाहियत है, तो पता चला दुनिया का मामला और है, बरज़ख का मामला और है। इन लोगों ने दुनिया पर क्यास करके अपनी तकरीरें सारी चला ली, जिसकी कोई हवाई तकरीरें हैं, कोई नीचे वजूद नहीं है, कि दुनिया दुनिया है, बरज़ख बरज़ख है। बात करते हो बरज़ख वालों की तो बरज़ख की बात करो, दुनिया पर उसको कैसे क्यास कर सकते हो? वरना तो चंद हदीस के मजमून के लिहाज से भी आगे गुजरना मुश्किल हो जाएगा, वहां के मामलात और तरह के हैं। अब है हदीस शरीफ में जिस वक्त एक इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है तो उसकी कब्र हद नजर तक फराख हो जाती है। तो अब कब्रिस्तान देखो, कब्र कब्र के साथ जुड़ी हुई है, तो चार नेक अगर इकट्ठे हैं तो उनकी कब्र हद नजर तक फराख होगी, तो कैसे फिर होगी? एक की फराख होनी है यहां से लेकर हद नजर तक जहां तक नजर आता है, दूसरे की भी होनी है और जगह एक ही है,
تو پھر کیسے ہوگی؟ ایسے ہی دفن کیا زمین میں، اور حدیث نے کہا جب پاس ہو گیا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. جنت آسمانوں پر ہے، قبر زمین پر ہے، تو بیچ میں یہ گیپ کتنا ہے؟ 7 آسمانوں کے درمیان کا گیپ، زمین آسمان کے درمیان کا گیپ. تو یہ کیسے دروازہ کھل گیا؟ یہ تو کھلے گا ظاہری عقل کے مطابق تو زمین کے اوپر یہ فضا اس میں کھل جائے گا، آسمانوں کے بیچ سے گزرتا ہوا جنت میں کیسے دروازہ کھل جائے گا؟ تو شریعت کہے گی اپنی عقل کو لگام دو، یہ شریعت ہے، اس کا معاملہ شریعت کے تحت حل کرنا پڑے گا، اور یہ برزخ کا معاملہ ہے، اس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لہذا جن لوگوں نے اپنا سارا زور اس دلیل پہ لگایا ہوا تھا، ہم نے اس دلیل کے پرخچے اڑا دیے ہیں. قیامت تک اس کا کوئی جواب انشاءاللہ نہیں دے سکے گا کہ وہ ساری تقریریں جو تم کرتے ہو کہ ولی لیٹا ہوا ہے، جان نکل گئی ہے، خود غسل نہیں کر سکا، قبر میں نہیں اتر سکا، تو تمہیں کیا دے سکے گا؟ میں نے کہا یہ سارے امور جو تم بتا رہے ہو یہ دنیا کی باتیں ہیں، ولی برزخ میں پہنچ چکا ہے اور ہم اس کی برزخی حیات کو ماننے والے ہیں، اور برزخ میں اس کی پاور ہے. اتنی پاور دنیا میں نہیں تھی جتنی پاور اللہ نے برزخ میں عطا کر دی ہے. اس کی ساری جہتوں کو سمجھنا دور کا معاملہ ہے. صرف زبان دانی کے لحاظ سے دیکھ لو، علم کے لحاظ سے دیکھ لو، دنیا میں اس کی وہ حیثیت نہیں تھی. جب روح بدن میں موجود تھی ظاہری طور پر اس وقت بھی نہیں تھی، اور جب فوت ہو چکا ہے اچانک اتنا عروج مل گیا ہے، اچانک اتنے حواس تیز ہو گئے ہیں، اس کو پردے سے باہر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اس کو باہر کی آواز اندر سنائی دیتی ہے، اور اس کو طاقت اللہ نے یہ دے دی ہے کہ اس کی علوم میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کو رب ذوالجلال نے برزخ کے اندر یہ فضائل اور کمالات عطا فرما دیے ہیں. یہاں بطور خاص جو قبر اور بت کے معاملہ میں بحث ہے مدد کے لحاظ سے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا، اور تطبیق کے لحاظ سے آج کا وہ ماحول، آج کے ماحول کے وہ قبریں اکھاڑنے والے بچو جو ہیں، اور آج کے ماحول کی وہ مخلوق کہ جن کو ساری دشمنی قبروں کے ساتھ ہے، اور جن کو شریعت کے نفاذ کا شوق بھی قبروں پر ہے، ان کو اپنے 40 منزلہ محلات خلاف شرع نظر نہیں آتے، مگر قبروں کے اوپر تھوڑی سی بنا بھی ان کو خلاف شرع نظر آتی ہے اور اس کو مٹانا لازم سمجھتے ہیں. ان کا انداز بالکل شریعت کے متضاد. قبریں مٹائی تھی، شناخت بھی مٹائی. اگر جنت البقیع میں کسی سے پوچھ لو جو وہاں پر وہ کھڑے ہیں متوع سادھو کہ یہ کس کی قبر ہے، تو وہ کہیں گے یہ جاننا ضروری نہیں، بس مطلقاً تو فاتحہ پڑھ دو. یہ نہ جانو، یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ کس کی قبر ہے. ہر نشان مٹایا، جبکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو واضح طور پر موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضرت مطلب بن ابی بدع کہتے ہیں جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، جو پہلے مہاجر تھے جن کا مدینہ شریف میں وصال ہوا، جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دفن کرنے کا حکم دیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا جاؤ وہ فلاں پتھر اٹھا کے لے آؤ. تو وہ جانے والا گیا مگر پتھر اٹھا نہیں سکا، پتھر بہت بھاری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. ہاں سارا انذرا آئی ہے، اپنی کوہنیوں سے کلائیوں سے کپڑا پیچھے ہٹایا. یعنی یہ جو آج ہم اٹھاتے ہیں اس وقت کا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک بھی کہ وزنی پتھر اٹھانے لگے ہیں، کام کرنے لگے ہیں، تو دونوں کلائیوں سے کپڑا پیچھے ہٹایا. اور کپڑا ہٹانے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر اٹھا لیا ہے. اور پتھر اٹھایا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ انی انظر الی بیاض ذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج بھی وہ گوری گوری کلائیاں نظر آ رہی ہیں کہ جب سرکار نے وہ پتھر اٹھایا ہوا تھا اور پتھر اٹھا کے اپنے صحابی کی قبر کے سرہانے اس کو گاڑنا چاہتے ہیں. اب جس وقت پتھر لے آئے تو پھر وضع عند رأسہ، اس قبر کے سرہانے وہ پتھر رکھا اور ساتھ ارشاد بھی فرمایا اعلموا بہا قبر اخی، میں نے اس پتھر سے اپنے صحابی کی قبر پر نشانی لگا دی ہے. اعلموا بہا قبر اخی، نشانی میں نے لگائی ہے کہ یہ شناخت رہے لوگوں کو حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے، میں نے نشانی لگائی ہے. اور ساتھ کا ادفن الیہ من مات من اہلی، جو میرے اہل سے فوت ہوگا میں ان کے قریب ان کی قبر بناؤں گا. میں نے یہاں پر نشانی لگا دی ہے. اور یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ واضح کیا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کون دفن ہے. پتھر کا رکھنا سارے محدثین نے لکھا کہ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ یہ قبر پہچانی جائے کہ قبر کس کی ہے، قبر کو ممتاز کرنا، قبر والے سے واقف ہونا کہ یہ فلاں کی قبر ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ قبر میں کون دفن ہے. آج کی جعلی شریعت ان لوگوں کی گڑی ہوئی اس میں یہ کہ پتہ نہیں ہونا چاہیے، ساری نشانیاں مٹا دے.
پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ دفن کون ہے. ان کو شرک کا خطرہ ہے کہ اگر پتہ ہوگا کہ فلاں دفن ہے تو پھر دینے والا تصور کرے گا کہ فلاں لیٹا ہوا ہے اور ان کے لحاظ سے وہ شرک بن جائے گا. اس واسطے وہ نام بتانا بھی گوارا نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون دفن ہے اور یہ مت جانو تم, جبکہ سرکار نے نشانی لگائی ہے اور حدیث کا یہ تقاضا ہے. مثلا میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان الحیات بعد الموت میں جز اول میں موجود ہے, صفحہ 182 پر, فرمان من زار قبر ابویہ او احدہما کل یوم جمعہ غفر لہ وکتب بارہ. جس بندے نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا والد دفن کہاں ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری والدہ دفن کہاں, اگر یہ نجدی شریعت مان لی جائے تو پھر کوئی کس جگہ جا کے اپنے والد کی قبر پہ حاضری دے گا, کس جگہ جا کے اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دے گا. اور پھر ان کے نزدیک جب قبر بت کی طرح ہے تو پھر بت کی زیارت سے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے اور وہ زیارت ہوتی ہی نہیں, تو وہاں جانا ناجائز ہوتا ہے. اور یہاں پر جانا مفید کتنا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دو فائدے ہوں گے, غفر اللہ گناہ جھڑ جائیں گے, وکتب بارہ اگر زندگی میں اس بچے سے والدین کی کوئی نافرمانی ہو گئی تھی, یہ اپنی زندگی میں ہر جمعے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے, قیامت کے دن اللہ اسے فرما برداروں میں شمار فرما دے گا. تو قبر پہ جانا, زیارت کرنا, یہ سارے تقاضے وہ ہیں جو ہماری اصطلاح میں ہے, جو ان کا طریقہ ہے. اور قبروں سے دشمنی ہے اور قبروں کو مورتیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے اور قبر اور بت کو برابر کھڑا کر دیا ہے, اس کا اس شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے. باقی جہاں تک خرافات ہیں وہ تو ہم خود روکنے والے ہیں کہ قبر ہے, قبر کعبہ نہیں ہے, قبر ہے, اس کو سجدہ روا نہیں, اس کا طواف جائز نہیں, لیکن اس کے تبرک والی حیثیت تو برقرار. وہ ریاض الجنہ ہے, وہ انسان کے خمیر کے اندر داخل وہ پاک مٹی ہے اور وہاں جو برکات نازل ہوتی ہیں. پوری امت مسلمہ ہر صدی میں اس عمل پر قائم رہی ہے کہ وہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس سلسلہ میں آج بطور خاص جو ایک جملہ ان سارے بدبختوں کی زبانوں پر ہے, خواہ ڈاکٹر نالائق ہو, خواہ وہ نجدی بگوڑے ہوں, خواہ یہاں کے, کہ یہ بت اور قبر میں کوئی فرق نہیں رہا, بس ایک ہی بات ہے, وہ کھڑی مورتی پوجتے ہیں, تم لیٹی ہوئی مورتی پوجتے ہو. ایسی کئی نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں, کافروں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب کے طور پر اس کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا, میں نے یہ جو امور بیان کیے ہیں ان سے واضح طور پر قبر اور بت کا جو فرق ہے اس کو میں نے واضح کیا, اور ساتھ ہی تمہارے سامنے بر صغیر کے علم کا حوالہ, جن کے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہا جاتا ہے, بر صغیر میں جتنا بھی علم حدیث پھیلا ہے دہلوی کی سند سے آگے آیا, دور دراز تک ان کے علم کا فیض ہے. ان کا فتاوی عزیزی جو ہے اس کے اندر انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور 34 پر ایک وضاحت کی ہے. اور وہی سوال یہ جو آج یہ ڈاکٹر نالائق کے مجمع میں کسی سکھ نے کیا کہ فرق کیا ہے, شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کہ ہم بتوں سے مانگتے ہیں, تم قبروں والوں سے مانگتے ہو, فرق پھر کیا رہ گیا؟ تو انہوں نے اس پر پورا فتویٰ لکھا فارسی زبان میں اور انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے کہا قبر اور ہوتی ہے, بت اور ہوتا ہے. آج ان کے نام پر یونیورسٹیاں بنا کے چندے مانگنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی فکر کیا ہے, ان کا مذہب مسلک کیا ہے, اور بر صغیر کے مزاج کو جن کی علم پر فخر ہے وہ علم کیا فیصلے کرتا ہے. اور یہ سوچ جس پر اہل سنت آج بھی موجود ہیں, یہ وہ سوچ ہے جو بر صغیر کی نمائندہ سوچ ہے اور وہ جو امت کی نمائندہ سوچ ہے. اب وہ فارسی زبان میں ہے, میں مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مفہوم کو بیان کروں. سوال یہ لکھا ہے, بت پرست اور ایک عالم کا مکالمہ, بت پرست اور عالم کا ڈائلاگ ہے, وہ مکالمہ شکل سوال حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. مکالمہ اس طرح ہے, بت پرست مدد از بت می خواست, عالم منع کرد کہ ایک بت پرست نے بت سے مدد مانگی تو عالم دین وہاں موجود تھا, اس نے منع کیا کہ شرک مکن, شرک نہ کرو, تم بت سے مدد مانگ رہے ہو, یہ شرک ہے. بت پرست گفت کہ اگر شریک خدا دانستہ پرستش کنم البتہ شرک است و اگر مخلوق فہمیدہ پرستش نمایم چگونا شرک باشد. بت پرست نے عالم دین کو جواب دیا کہ میں اس بت کو اگر اللہ کا شریک سمجھ کے مدد مانگوں تو پھر تو شرک ہوا, اور میں اگر اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے مدد مانگوں تو پھر شرک کیسے ہوا؟ تو میں اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس سے مدد مانگ رہا ہوں. یہ مشرک نے عالم ربانی کو جواب دیا. عالم گفت کہ در کلام مجید متواتر آمدہ کہ از غیر خدا مدد مجوید, کہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, تو اس واسطے تمہارا اسے مخلوق سمجھ کے بھی اسے مدد مانگنا بت سے یہ ناجائز ہے, شرک ہے. بت پرست گفت کہ بنی نو انسان از یک دیگر چرا سوال بھی نمایاں, اگر اس بت سے مدد مانگنا مخلوق سمجھ کے بھی ناجائز ہے تو پھر انسانوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟
ہر انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے. یہ بت پرست کا اور توحید پرست کا آپس میں مکالمہ ہو رہا. اس نے کہا پھر انسانی مدد تم کیوں جائز سمجھتی ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کہتا ہے میری مدد کرو, وہ مدد کرتا ہے. جب انسان سے مدد مانگنا جائز ہے تو پھر بت سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. معاذ اللہ. اس بت پرست نے کہا عالم گفت کہ بنی نو زندان ازیشاں سوال منع نیست و بتانے تو مثل کنیا و کالکا وغیرہ مردان قدرت بر ہے چیز نہ دارن. تو عالم ربانی نے کہا یہ جو انسانی مدد ہے اس کو تم دلیل نہیں بنا سکتے. کیوں کہ انسان تو زندہ ہے اور بت مردہ ہے. انسان زندگی میں ہے, یہ قدرت رکھتا ہے کسی کی مدد کرنے کی, اور بت جو ہے وہ مردہ ہے, بے جان ہے, وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اس واسطے تم انسانی مدد پر بتوں سے مدد حاصل کرنے کو قیاس نہیں کر سکتے. بت پرست گفت. اب پھر باری آئی بت پرست کی, تو اس نے کیا کہا, یہ جو آج ڈاکٹر نالائق کی زبان پر ہے. بت پرست گفت کہ شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید, کہ تم مسلمانوں قبروں والوں سے مدد مانگتے ہو اور ان کی شفاعت مانگتے ہو, ان کی سفارش قبر والوں سے مانگتے ہو. تو کہنے لگا کہ شما از اہل قبور مدد و شفاعت می طلبید باید کہ بر شما ہم شرک آئے شبد. کہنے لگا اگر ہم بت سے مانگ کے مشرک ہیں تو تم قبر والوں سے مانگ کے مشرک ہو, پھر تم پر بھی شرک کا فتویٰ ہونا چاہیے. قبر والوں سے مانگنا ان کی سفارش اور شفاعت یہ تمہارا طریقہ ہے, تو جب ہم پہ فتویٰ ہے تو پھر شرک کا فتویٰ تم پہ بھی ہونا چاہیے. یہ وہ پوری نظم ہے جو وہ کافر کی فریاد انہوں نے ان کے حمایتیوں نے اپنی طرف سے شائع کی ہوئی ہے. اب جس وقت یہاں تک بات ہوئی, یہ فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, وہ ڈائلاگ جو شکل سوال ان کو پیش کیا گیا, اس پر آگے پھر اس کا جواب دیں گے. جس وقت یہ بات سامنے آئی, القصہ ہرچے مقصد و مراد شما از اہل قبور است ہما مقصود من ہم از صورت کنیا و کالکاس. بت پرست نے کہا جو تمہارا قبروں سے مقصود ہوتا ہے وہی ہمارا بتوں سے مقصود ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں. تم بھی مرادیں چاہتے ہو, ہم بھی مرادیں چاہتے ہیں. ہم پہ شرک کا فتویٰ, تم پہ شرک کا فتویٰ نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں تک اس نے کہا بحسب ظاہر نہ قوت اہل قبور دارند نہ بت. ظاہری طور پر نہ قبر مدد کرتی نظر آتی اہل قبور اور نہ ہی بت, اور باطنی طور پر کرتے ہیں تو باطنی طور پر جیسے تمہارے ولی کر لیتے ہیں ایسے ہمارے بت بھی کر لیتے ہیں. یہ اس کی پوری گفتگو ہے ایک عالم ربانی کے ساتھ. اب اس نے مزید کہا کہ اگر یہ صورتحال جائز سمجھی جائے تمہارے نزدیک تو ضعیف الاعتقاد مسلمان جو ہیں وہ ولی اور بت میں فرق پھر کیسے کریں گے؟ ضعیف الاعتقاد مسلمان کہیں گے جیسے قبر والے سے مدد مانگنا جائز ہے روحانی طور پر, ایسے بت جو کچھ روحیں کچھ چیزوں میں ہیں ان کفار کے عقیدے کے مطابق, جس طرح کے ان کے نام انہوں نے سیتلا اور مسانی رکھے ہوئے ہیں کہ ایسی کائنات کی کچھ مخلوقوں کی روحیں فلاں پتھر میں آ گئی ہیں, اس بنیاد پر وہ ان کا تصور کرتے ہیں, تم قبروں کا تصور کر لیتے ہو. یہ سارا سوال تھا جس میں سائل کا مقصد ڈائلاگ جو بت پرست کا تھا اس سے یہ ثابت کرنا تھا کہ بت میں اور قبر میں کوئی فرق نہیں. قبر اور بت کا معاملہ ایک ہے. اگر بت سے مانگنا شرک ہے تو پھر قبر والوں سے مانگنا بھی شرک ہے. اگر قبر والوں سے مانگنا اور ان کی سفارش چاہنا یہ شرک نہیں ہے, اسلام ہے, تو پھر بت پرستی پر بھی شرک کا فتویٰ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پورے سوال کا خلاصہ ہے. جواب در این سوال چند جا اشتباہ واقع شدہ چند جارا خبردار باید شد آنگا با فضل الہی جواب سوال بخوبی واضح خواہد شد. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے سامنے جب یہ سوال پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی چند باتیں بڑی قابل غور ہیں. اس وضاحت کے بعد جواب بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ قبر اور ہے, بت اور ہے. قبر والوں سے مدد مانگنا جائز ہے, بتوں سے مانگنا شرک ہے. یہ جواب کا خلاصہ ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 اور 34 پہ جو جواب دیا. اور یہی آج ہمارے موضوع کا خلاصہ ہے کہ بت اور قبر میں فرق کیا ہے, کیونکہ پوری کمپنی جو آج شاہ عبدالعزیز کا بھی نام لیتی ہے اور پھر ان کے مسلک کا بھی خون کرنا چاہتی ہے اور اسے صرف ہمارا معاذ اللہ گڑا ہوا عقیدہ قرار دیتے ہیں, جبکہ یہ قرآن و سنت اور پوری امت کا پڑھا ہوا عقیدہ ہے. اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے چند باتیں جو نوٹ کی کہ کہاں سے گڑبڑ کی جا رہی ہے, ان میں سے انہوں نے کہا اول آنکھیں مدد خاصتن چیزیں دیگر است و پرستش چیزیں دیگر است. انہوں نے کہا مدد اور ہے, عبادت اور ہے. ہم نے پیچھے کورس میں ایک فرق بیان کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ لوگ کہتے ہیں جیسے غیر اللہ کی عبادت شرک ہے ایسے غیر اللہ سے مدد بھی شرک ہے, جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے عبادت اور ہے, مدد اور ہے. عبادت مجازن بھی کسی کے لیے ہو سکتی, مدد مجازن مانگی جا سکتی ہے. اس واسطے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے تو یہ فرق نوٹ کرنا چاہیے, تب پتا چلے گا کہ قبر والوں کا اور بتوں کا فرق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پرستش اور چیز ہے اور استعانت مدد چاہنا کسی سے اور چیز ہے, یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں. اور یہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے
یہ کہا کہ اگر کوئی کسی قبر کا طواف کرے، کسی قبر کو سجدہ کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر قبر والوں سے مدد مانگے تو اس کی اجازت دیتی، اور وہ مدد مشروط طریقے سے جو مانگنے کا انداز۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا دوم آن کے مدد خاصتاً دو طورس، کہ مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں، مدد کسی سے مانگنا اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ تقرب در سازت یا ذبح جانور بنا میں او کند یا خدرہ بندہ فلانی بگویت باہر کی از مسلمانان جاہل باہل قبور این چیز ہا بعمل عارض فی الفور کافر می گردن، کہ جو کسی قبر کی عبادت کرتے ہوئے کسی قبر والے کو اللہ کے علاوہ مستقل سمجھ کر کہ رب کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کر لیں گے، پھر ان کی عبادت کا تصور کر کے ایسا کرتا ہے، یہ مدد مانگنا کسی قبر والے سے یہ ناجائز، وہ ایسا مانگنے والا اس کا ایمان درست نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا دوم آنکے بالاستقلال چیز خصوصیت بجناب الہی دارت، کہ بندے کا یقین ہے کہ رب کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، مستقل بذات صرف اللہ ہے، اللہ کے بندے رب کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کیسے کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ کام وہ ہو جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، دوسرا یہ کہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے بغیر بھی ولی کر لے گا، تو پھر اس طرح کی مدد جو ہے مستقل سمجھ کر مانگنا اللہ کے کسی بندے سے یہ ناجائز ہوگی۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا بیٹا دینا، بارش برسانا، یا عمر کو لمبا کرنا، یا اس طرح کی چیزیں جو رب سے سوال کیے جاتے ہیں، ان میں کسی بندے کو مستقل سمجھ کے کہ رب کے حکم کے بغیر یا اپنی طرف سے میری عمر بڑھا دے گا، اپنی طرف سے مجھے بیٹا دے دے گا، اور رب کے اذن اور آرڈر کے بغیر یہ سب کچھ کر لے گا، مستقل ہے، اور یہ شریعت مطہرہ میں ایسی مدد کا مانگنا کسی ولی سے جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ وضاحت کر دی کہ یہ مردہ تو کیا زندہ سے بھی جائز نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر کوئی کسی زندہ کو یہ کہے کہ تو مجھے بیٹا دے اور سمجھے کہ اللہ کے علاوہ بھی دیتا ہے تو اتنا ہی شرک ہوگا جتنا بعد از مثال کسی فوجدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا این نو حرام مطلق بلکہ کفر است، و اگر از مسلمانان، اب یہ جو عقیدہ ہمارا ہے جس سے وہ فرق واضح کریں گے کہ مشرک اور ہیں اور توحید پرست اور ہیں، اگر از مسلمانان کسے از اولیاء مذہب خود خواہ زندہ باشد یا مردہ این نو مدد خواہد از دائرہ مسلمانان خارج میشود، وہ پہلی طرح کی مدد انہیں مستقل سمجھ کے مانگے گا اور رب کے اذن کے بغیر، تو پھر وہ خاص چیزیں جو رب ہی کے ساتھ جن کا سوال کیا جا سکتا ہے، پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باخلاف بت پرستاں کہ ہمیں نو مدد از معبودان باطل خود می خواہن و آرا جائز می شمارن، کہا بت پرست اس طرح کی مدد بتوں سے مانگتے ہیں جس کو ہم ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ ہم ولی سے وہ مدد مانگنے کی اجازت نہیں دے رہے جو بت پرست بت سے مانگتے ہیں، ہم نے اس کو ناجائز کہا اور اس کو حرام کہا، اور جس میں وہ اللہ کے ولی کو رب ذوالجلال کے حکم کا مظہر سمجھ کے اس کو غیر مستقل جان کر اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں واضح طور پر لکھ دیا کہ ایسی مدد جو ہے وہ زندہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، ایسی مدد فوت شدہ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بھی واضح فرما دیا کہ یہ جو ڈائلاگ میں بت پرست نے کہا کہ ہم بھی سفارش بتوں کی چاہتے ہیں، تم سفارش ولیوں کی چاہتے ہو، تو حضرت شیخ عبدالعزیز نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اب بت پرست سفارش کا معنی بھی نہیں جانتے، بت پرست سفارش کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ جب وہ بتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہر بت پرست بت ہی سے مانگ رہا ہوتا، وہ بت کو اللہ کے دربار کا سفارشی نہیں بنا رہا ہوتا، وہ بت ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور کہا ہم انہیں رب کے دربار کا سفارشی مانتے ہیں۔ بت پرست اسے معبود سمجھتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے، براہ راست اس سے مانگتا ہے، اور ہم جو مانگتے ہیں ہم انہیں معبود نہیں جانتے، انہیں مستقل نہیں جانتے، ہم انہیں رب کے دربار کا محتاج جانتے ہیں، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے۔ اس بات سے انہوں نے کہا یہ سوال میں جو سائل نے کہہ دیا ہے کہ بات ایک ہی ہے، ہماری جو مراد بتوں سے ہے وہ تمہاری مراد ولیوں سے ہے، تو کہا نہیں، تمہاری براہ راست بتوں سے طلب ہے اور ان کو تم سفارشی نہیں بنا رہے رب کے دربار کا۔ ہم بتوں سے نہیں مانگتے، ہم ولیوں سے مانگتے ہیں، اور ولیوں کو ہم رب ذوالجلال کے مقابلے میں مستقل نہیں سمجھتے، ہم رب کا محتاج سمجھتے ہیں، ہم انہیں معبود نہیں مانتے، اور ہم انہیں غیر سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنے لیے ایک وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے کہ جہاں تک تم نے وہ بتوں کے بارے میں کہا پتھر میں روح آ جاتی ہے کسی کی، تو کہنے لگے پہلے نمبر پر تو یہ فرق ہونا چاہیے کہ قبر میں جو ولی کا وجود ہے اور پتھر جو کنہیا تم نے مانا ہوا ہے، فرمانے لگے جو قبر میں ولی کا وجود ہے اس میں روح مانی جائے گی،
کیونکہ روح کئی سال وہاں رہشی رہی ہے اور پھر نکلی ہے، اور پھر شریعت نے تعلق بیان کیا کہ بعد از وصال بھی روح کا اس بدن سے تعلق ہے، مگر پتھر کی مورتی سے کبھی روح کا تعلق نہیں ہوا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ اس واسطے قبر میں اللہ کا لیٹا ہوا بندہ اور ہے اور پتھر کی مورتی اور ہے۔ جو نالائق کہہ رہا تھا کہ دونوں ایک ہیں، شاہ عبد العزیز کہتے ہیں نہیں، دونوں جدا جدا ہیں۔ پتھر کی مورتی میں کبھی روح نہیں آئی، اس پیکرے خاکی میں روح آئی، پھر نکلی، اور نکلنے کے بعد پھر اس روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا چلو اگر مان لی جائے کہ پتھر میں جو ان کا تصور ہے کہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں جن کی روح اس میں آ گئی ہے اور فلاں منظر اس میں آ گیا ہے، تو کہا وہ خبیث روحیں ہیں اور اللہ کے ولیوں کی پاک روحیں ہیں۔ خبیث روحوں کو اور پاک روحوں کو آپس میں برابر نہیں سمجھا جا سکتا۔ خبیث روحوں سے مدد مانگنا حرام ہے اور پاک روحوں سے انہیں رب کی مدد کا مظہر مان کے مدد مانگنا جائز ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا کہ فرق چند وجوہ سے نظر آئے گا۔ اول آنکہ اہل قبور